السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین کرام؟ آئی ہوپ کہ آپ خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ ویسے تو ہم لوگوں کا سلسلہ بہ سلسلہ چل رہا ہے، ویڈیو جب میں بناتا ہوں قرآن کے ریلیٹڈ، یعنی قرآن کو کیسا پڑھا جائے، اس لیے میں نے نورانی قاعدہ کو شروع کیا۔ بیسک اسٹرکچر سکھایا جائے آپ کو، بیسک سے جو نیو لرنر ہے وہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں بٹ شوق ہے، بس اس کو طریقہ معلوم نہیں کیسے پڑھا جائے قرآن کو اور کیسے سیکھا جائے تجوید کے ساتھ، تو اس لیے میں نے نورانی قاعدہ پڑھانا شروع کیا۔ اب میں ایک پیج روزانہ قرآن سے پڑھنے کی کوشش کروں گا تاکہ جو کچھ تھوڑا موڑا جو جانتے ہیں، جو جتنے بھی ویورس ہیں یا پھر فالوورس ہیں مجھے جو جانتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، تجوید کے ساتھ اچھے انداز میں کیسے پڑھا جائے، اس لیے میں اس کو ریکارڈ کرتا ہوں تاکہ جتنا بھی مجھے آتا ہے اس حساب سے میں آپ لوگوں کو پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میرے ذریعے سے آپ کو فائدہ ہو، کیونکہ اس میں سب کی بھلائی ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو پڑھنے سے ہمیں شفا ملتی ہے، شفا کے ساتھ ہمارے گھروں میں برکت بھی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نمبر 54 ورس نمبر 17 میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو بہت ہی ایزی اور سہل کر دیا ہے، ایزی کر دیا ہے، کوئی ہے اس کو سمجھنے والے، کوئی ہے اس کو یاد کرنے والے، یہ ہے۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس میں کوئی عمر کی قید نہیں، جو چاہے اسے یاد کر سکتا ہے، بچے سے لے کر بوڑھے تک یاد کر سکتا ہے، بٹ اس کو یاد کرنے والا ہونا چاہیے، اس کے شوق ہو یاد کرنے کا، انشاءاللہ ضرور یاد ہوگا۔ اس لیے میں آپ کے سامنے ایک پیج پڑھوں گا سورہ کہف سے، جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں اسٹارٹنگ سے پڑھا تھا، ورس نمبر 1 سے لے کر 11 تک۔ آج انشاءاللہ کوشش کروں گا ورس نمبر 12 یعنی 12 سے لے کر 18 تک پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ بھی تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، جو بگنر ہے وہ ٹرائی کریں، اور جو اچھے سے جانتے ہیں، جو تجوید سے معلوم واقفیت ہے، وہ بھی کوشش کریں سنیں، اور کہاں پہ گناہ کرتا ہوں، کہاں پہ اخفا کرتا ہوں، اور کہاں پل کھینچتا ہوں، مت کرتا ہوں، یہ سب سنیں، انشاءاللہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک دن کے بعد، کچھ دن کے بعد آپ بھی ایک اچھے ریسائٹر بن جائیں گے، پڑھنے والے بن جائیں گے قرآن کو تجوید سے انشاءاللہ۔ چلے ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ورس نمبر 12 ہے اور ورس نمبر 18 تک ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم برحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا،
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم وليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا। इसमें पूरा पेज में आपने दो जगह देखा कि जहाँ पे आपको अलिफ दिख रहा है लेकिन वहाँ पुल नहीं, जैसे लन नदउआ यहाँ पे आपको केयरफुली पढ़ना है, यहाँ पे पुल नहीं, लन नदउआ नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ेंगे? अलिफ को अलिफ साइलेंट है वहाँ, यानी अलिफ पढ़ेंगे नहीं, लन नदउआ हज़फ कर देना है। राइटिंग में आप लिखने में अलिफ के साथ लिखेंगे बट पढ़ने में लन नदउआ जल्दी पढ़ेंगे।